یوٹیوب پر آپ کی جانب سے جو سوالات ہمارے تجزیہ کاروں سے پوچھے گئے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ محمل، سب سے پہلے سوال جو آپ کے لیے آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ غزہ جنگ کو 2 سال ہو چکے ہیں، لاکھوں فلسطینی شہید، ہزاروں خاندان بے گھر اور درجنوں سفارتی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اب صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت حماس اور اسرائیل کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جن میں امریکہ، قطر اور مصر ثالث ہیں۔ 2 سال میں کس نے کیا حاصل کیا؟ دیکھیں مبشر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں نے تو جو بدترین بربریت ادھر ہوئی، نسل کشی ہوئی، اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کا بڑا بہادری سے سامنا بھی کیا، تو ایک تو ان کی بہادری کو سلام، اور جن لوگوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی، ابھی جس طرح فلوٹیلا میں بھی لوگ گئے، ان کو بھی، ان کی بہادری کو بھی سلام کہ انہوں نے کوشش تو کر رہے ہیں۔ جو چیزیں ہم نے کھوئی پہلے 2 سال کے اندر، اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے۔ ایک آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لا نے اپنی ریلیونس کھو دی۔ ہیومن رائٹس کی جو باتیں ہوتی تھی، خاص طور پہ جو ویسٹرن ممالک کرتے تھے، وہ انہوں نے بالکل وہ سب کچھ کھو دیا۔ یعنی کہ وہ ایک لبادہ جو اڑا ہوا تھا انہوں نے ڈیموکریسی کا، ہیومن رائٹس کا، وہ سب کچھ اتر گیا۔ یو این جو ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو ریلیونس ہے میرے خیال میں وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ وہ 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ یہ نسل کشی جو ہے وہ روک نہیں سکے۔ اچھا، پھر ویسٹرن حکومتیں جن کی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ ان کے سارا جو مورل گراؤنڈ ہے نا، میرے خیال میں سب کچھ وہ تہس نہس ہو گیا۔ جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا، نیتن یاہو کو بچانے کی کوشش کی، آج بھی نیتن یاہو کو جس طرح سے ایک فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ دینے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، وہ بھی سب ہمارے سامنے ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی پھر، لیکن جو چیزیں آپ کہہ لیں کہ جو حاصل کیا ہوا، جین زی کو اگر دیکھیں، میں کہوں گی کہ وہ بہت یہ بہادر جنریشن نکلی، جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، اور جن مشکلات، حالانکہ ان کو اس کے ریپرکشنز بھی جو تھے ان کو پے کرنے پڑے۔ اس طرح امریکہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹس جو تھے اور ان کے اوپر کس قسم کا وہ زیر عتاب ہے اور کیا کیا چیزیں ہوئی، اس کے باوجود انہوں نے اپنی آواز اٹھائی۔ پھر یہی جو ویسٹرن حکومتوں کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ان کے لوگوں نے جوک در جوک جس طرح سے باہر آئی، ایون ابھی بھی آپ یورپ کے اندر دیکھیں جس بہادری سے ان کے لوگ باہر آئے، جو وہ آواز اٹھا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک بہت اچھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہ کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا بہت زیادہ ایکسپوز ہوا، ان کی ہپوکریسی بہت زیادہ ایکسپوز ہوئی اپنی ویسٹرن گورنمنٹس کی طرح، اور دوسری طرف جو ہے، جو ہم ایک یہ مسلم امہ کی بات کرتے تھے اور اس سب کی بات کرتے تھے کہ وہ آواز اٹھائیں گے، ہم نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے متحرک نہیں ہو سکے۔ بے شک جو 20 نکاتی امن منصوبہ ہے اس کے اندر ضرور یہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھوں گی کہ مسلم ممالک، ٹھیک ہے امہ کی تو ہم کہتے ہیں کہ ایک مت ہے، لیکن مسلم ممالک اگر اکٹھے ہوتے اور اگر وہ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لیتے، ٹریڈ امبارگو اور بہت ساری چیزیں کہ جس کے اندر وہ اسرائیل کو ایک فائنینشیل اکنامک نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ اور تو اب جو یہ یہ بڑی مذاکرات شروع ڈسپوائنٹنگ۔ ہوئے ہیں، اس سے کتنی پر امید ہیں آپ؟ دیکھیں مبشر، فلسطین کے لوگوں کے لیے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ سیز فائر ہو، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے جتنا ظلم بربریت انہوں نے سہی ہے، میرے خیال میں ہم تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہم کر سکتے نا، بس ہم تو صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تو روز یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ مذاکرات جو ہے آگے جا کر کوئی کامیاب ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر بیک ٹریک کرتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے، اور اس نے تو ابھی تک بامبنگ اور ہر چیز جو ہے جاری رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کون سی، یعنی فلوٹیلا کو نہیں آنے دیا، وہ تو ایڈ نہیں ادھر آنے دے رہے، وہ تو ادھر کوئی ریلیف نہیں آنے دے رہے، تو وہ کس طرح سے بات کرے؟ تو ہمیشہ جو ہے اسرائیل ہی اس چیز کے اوپر پانی پھیرتا ہے ان ساری چیزوں پہ۔ ٹھیک ہے محمل، آگے بڑھتے ہیں اور ارشاد بھٹی صاحب آپ سے سوال پوچھا گیا ہے یوٹیوب پر، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ ماضی میں بھی جب محمود اچکزئی کی نامزدگی کی بات ہوئی تھی تو پارٹی میں مخالفت ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اچکزئی اور ناصر عباس کی نامزدگی کے فیصلے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ جناب اسپیکر، جہاں تک مخالفت کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے حلقے ہیں جن کی ریزرویشنز ہیں دونوں صاحبان پر، اور ان کا خیال تھا کہ پارٹی کے اندر سے ہی اگلے لوگوں کو چنا جانا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں تک آپ کا خیال ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان، تو مجھے لگتا ہے فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈر کے طور پہ دیتا ہوں کہ گزشتہ روز عمران خان سے ملی علیمہ خان صاحبہ، اور انہوں نے باہر آ کر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی میرے پیغام کا بوجھ نہ اٹھا سکا تو پھر میں نے اپنی بہن کو کہا کہ وہ میرا پیغام پہنچائیں،
اور میری بہنوں کا پارٹی سے یا پارٹی کے عہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ عہدے لیں گی. تو لیکن چونکہ جو میرا پیغام تھا وہ منوان ویسا نہیں پہنچ رہا تھا جیسا پہنچنا چاہیے تھا، تو لہٰذا علیمہ خان صاحبہ کی یہ ڈیوٹی لگی کہ وہ عمران خان صاحب کا پیغام پہنچائیں. اسی طرح بہت سارے ایسے اس وقت حالات ہیں کہ جو تمام قابل ذکر پاکستان تحریک انصاف کی سیاستدان ہیں ان پر مقدمے ہیں اور وہ کیس بھگت رہے ہیں. اور یہ جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں تو سنا جا رہا ہے کہ 80% پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے چھوڑ گئے پاکستان تحریک انصاف، بہت سارے روپوش ہیں، بہت سارے جیلوں میں ہیں. تو ایک تو یہ دو وہ صاحبان ہیں کہ جن پر صرف PTI کا ہو کر مقدمہ بنانا آسان نہیں ہوگا. دوسرا محمود خان اچکزئی صاحب اور باقی جو یہ ہیں ناصر صاحب ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں یہ جو ایک الائنس بننے آگے بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں یا بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اپوزیشن کا، باقی جماعتوں کا، اس میں بڑے ہی ہیلپ فل ہوں گے. پھر محمود خان اچکزئی صاحب کی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی ان کے حلقوں میں بڑی کہیں میں پذیرائی ہے، کہیں میں ہلکی پھلکی مخالفت ہے، تو ادھر بھی وہ بہت سارا اپنا کردار ادا کر سکیں گے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو دوسری اپوزیشن جماعتوں سے جوڑنا، الائنس بنا کر آگے چلنا اور کوئی ایک ایسی بات کرنا کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کو آگے جا کر فائدہ ہو، یہ پاسبل لگتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہر لمحے حالات بدل رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے یوٹیوب پر وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گنڈا پور نے صوبہ برباد کر دیا، وہ صوبے کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ایک دن بھی عہدے پر نہیں رہنا چاہیے. کیا یہ بیان کسی نئی سیاسی صف بندی کا اشارہ ہے؟ دیکھیے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس پہ تو خود PTI کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتظامی لحاظ سے صوبے کی ناقص ترین حکومتوں میں سے ایک ہے. اور لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جو محمود خان کی حکومت تھی تو وہ بھی کوئی مثالی حکومت نہیں تھی اور اس میں بھی مختلف قصے عام تھے. یا اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کی حکومت بھی کوئی آئیڈیل حکومت نہیں تھی. تو ایک تو یہ کہ علی امین میرے خیال میں اس وقت PTI کے لحاظ سے PTI کے لیے بہترین چوائس ہے. جو PTI کے معیارات ہیں اس پہ علی امین صاحب ہی پورے اترتے ہیں اور اسی لیے پارٹی کے اندر اختلافات کے باوجود عمران خان صاحب ان کو نہیں ہٹا رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے، تو اگر علی امین کو ہٹایا جائے تو دوسرا بندہ بھی PTI ہی سے آئے گا اور PTI سے جب دوسرا بندہ آئے گا تو پھر بھی حکمرانی کی یہی صورتحال ہوگی. تو اس لیے مجھے تو مولانا صاحب کے مطالبے میں کوئی زیادہ وزن نظر نہیں آتا. صحیح، آپ کا جواب آ گیا. فخر دورانی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے لیے جو یوٹیوب پر سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیس کی سماعت براہ راست دکھانے کی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ. بالکل، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ صرف تکنیکی یا جو ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پہ جو عوامی مفاد عامہ ہے وہ بھی انوالو ہے، کیونکہ اس میں پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی اس میں ڈسکس ہونا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا ہے جو کہ اس کو لائیو نشر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے یا 19A ہے جو معلومات تک رسائی ہر عوام کا جو ہے وہ حق ہے، تو یہ ایک بڑا اچھا اور زبردست فیصلہ ہے. اس سے پہلے جو سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو خاص طور پہ اہم مقدمات تھے ان کی لائیو جو ہے وہ نشر کیا جاتا تھا. ایک تو اس سے عوام کو رہنمائی اور آگاہی ملتی ہے، خاص طور پہ جو قانونی معاملات اور جو امپورٹنٹ نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، اور کیا عدالتوں میں کیسے ڈیبیٹ ہوتی ہے، کیا ڈیکورم ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے، خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، جہاں پہ
عدلیہ کے اندر سے بھی ریزرویشنز ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی کچھ کو ریزرویشنز ہیں، اور کچھ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل پارلیمان نے اپنی بالادستی قائم کی ہے. تو یہ ایک جو بڑی ہیلدی ڈیبیٹ ہونی ہے، اس میں عوام جب یہ سنے گی اور وہ خود بھی فیصلہ کر سکے گی کہ کیا بات درست ہے اور کیا غلط ہے، 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بہترین فیصلہ ہے جو کہ عدالت کی طرف سے کیا گیا ہے.